بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 606 ملاحظہ فرمائیں۔ جسے معاوضہ ملے گا اچھا وہی بھروسے کا آدمی ہوگا۔ یہاں تو سب کا ایک ہی دھندا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ رات کو بھی لوگ جاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہی کر لینا بات، غالب نے کہا۔ پہلے ایک بات اور سن دو، میں نے کہا۔ تمہیں ہمارے جانے کے بعد ایک کام کرنا ہوگا، صبح کسی وقت۔ کیا کام ہے؟ وہ رک گیا۔ میں نے اسے وہ پیکٹ تھما دیا جس میں البرٹ کی گاڑی کے تار، ایئر پمپ اور ان سب کے پاسپورٹ تھے۔ تمہیں وہ جگہ یاد ہے نا جہاں سے ہم بیل گاڑی میں بیٹھے تھے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ کیا ہے؟ اس میں کچھ سامان ہے، تم چاہو تو کھول کے بھی دیکھ سکتی ہو، مگر کوئی چیز تمہارے کام کی نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ سب تم کو ایک جگہ پہنچانا ہے۔ میں تم کو اندازے سے سمجھا سکتا ہوں، صحیح نقشہ بنا کے نہیں دے سکتا۔ اس جنگل میں ہمارے کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، چند غیر ملکی ہیں، ایک مرد اور 2 عورتیں۔ غیر ملکی؟ آپ کے ساتھی؟ وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ ساتھی مت سمجھو، ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا تھا ان کی گاڑی میں۔ میں نے کہا، زبردستی ہم نے انہیں مجبور کر دیا تھا، غالب نے وضاحت کی۔ پھر ایک جگہ ہم انہیں چھوڑ کر چل پڑے، اس خیال سے کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کریں۔ ہم نے ان کی گاڑی کی ہوا نکال دی تھی اور تار بھی ساتھ لے آئے تھے۔ اس پیکٹ میں تار ہیں اور پمپ ہے، ان کے پاسپورٹ ہیں۔ ہم نے کہا تھا سب واپس کر دیں گے، مگر وہ تو بہت غصے میں ہوں گے، اجیت سنگھ بولا۔ ہاں غصے میں تو ہوں گے، سارا دن انتظار جو کرتے رہے ہوں گے کہ کوئی آئے ان کا سامان لے کر تو وہ جنگل سے نکلیں۔ رات کو بھی انتظار کریں گے۔ ہم نے کل شام تک کا وعدہ کیا تھا کہ کوئی یہ انہیں پہنچا دے گا، ان کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ تم ہمارا یہ کام کر سکتی ہو؟ کر تو سکتا ہوں، وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن انہیں پہلے تو تلاش کرنا مشکل ہوگا۔ خیر میں پہنچ جاؤں گا، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں۔ میں نے کہا، وہ خالی خات ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں ہے۔ پھر اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ تم اکیلے نہ جاؤ، کسی کو اپنے ساتھ لے جانا۔ ان کی گاڑی میں پیٹرول بھی نہیں ہے، وہ فوراً روانہ نہیں ہو سکتے۔ کوئی جائے گا کہیں سے پیٹرول لانے کے لیے، تم ان کی رہنمائی کر دینا اگر ممکن ہو۔ وہ اجنبی ہیں اس ملک میں، مرد ایک ہے اور وہ بھی تم سے زیادہ تگڑا نہیں ہے۔ اگر تم کسی دوست کے ساتھ جاؤ تو اچھا ہے، 2 افراد کے لیے انہیں تلاش کرنا بھی آسان ہوگا، غالب نے کہا، اور تمہارے لیے خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، ویسے اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں، میں یہ یقین دلاتا ہوں، بس یہ کام بہت ضروری ہے۔ پھر میں نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور وہ 50,000 روپے نکال لیے جو ہم نے ٹام اور البرٹ کو دے کر واپس لے لیے تھے۔ یہ 50,000 ہیں، امید ہے تم باقی رقم کا بندوبست کر لو گے، میں نے کہا۔ مگر اسی وقت نازو نے کہا، ہمارے زیور دے دو اسے، ہمارے کس کام کے؟ اگر انہیں بیچ کے یہ رقم پوری کر لے گا تو اسے چاچی مامی کے زیورات نہیں چرانے پڑیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور بیگ میں ہاتھ ڈال کے زیور نکالنے لگا۔ یہ سب ایک جعلی پیر کا مال تھا جو اس نے معصوم اور سادہ لوگوں سے ہتھیایا تھا، اور ہمارے لیے بھی بوجھ بنا ہوا تھا۔ اجیت سنگھ کی عجیب حالت تھی۔ یہ 50,000، مگر آپ نے تو 40 کی بات کی تھی۔ چلو رکھ لو، 40-50 سے کیا فرق پڑتا ہے، غالب نے کہا۔ نہیں، میں 10,000 زیادہ کیوں لوں؟ فرق کیسے نہیں پڑتا؟ وہ ہکلانے لگا، کیونکہ اس کی عقل خبط ہو چکی تھی۔ جس دنیا میں 10 روپے کے نوٹ کی خاطر آدمی کا گلا آدمی کاٹ دیتا ہو، عصمتوں کے سودے ہو جاتے ہوں، بچوں کی معصومیت فروخت ہوتی ہو، وہاں ہم 10,000 کے لیے کہہ رہے تھے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسے پیسے کی ضرورت تھی، وہ انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر انکار پر مجبور تھا۔ اس پر احسان کا بھار بڑھتا جا رہا تھا۔ جب نازو نے زیورات کا ڈھیر اس کے سامنے کیا تو وہ ایسے خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ گیا جیسے غلطی سے نازو نے اس کے سامنے سانپو بھری پٹاری کھول دی ہو۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتا، میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا، مجھے جانے دو، اپنا پیسہ بھی رکھو، یہ چوری کا مال ہوگا، مجھے جیل جانا پڑا تو رجنی مر جائے گی۔ میں نے اسے پکڑ لیا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یہ سب ہمارا ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے 40 کا، 10,000 ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ تم نے ہماری زندگی بچائی ہے، ہماری مدد کی ہے، اور تم ضرورت مند بھی ہو۔ تم نے تو کہا تھا کہ رجنی کے لیے تم چوری کرنے کا سوچ رہے تھے، ڈاکہ ڈالنے کو تیار تھے، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ میں یہ زیور نہیں لوں گا، وہ بازید رہا۔ ایسا نہ ہو رجنی کو کچھ ہو جائے، پتہ نہیں یہ کیسا زیور ہے، کسی کا گلا کاٹا تھا تم نے؟ کسے مار کے حاصل کیا تھا؟
مجبوراً میں نے اسے مختصراً الفاظ میں بتایا کہ ہمیں یہ زیور اور نقد کہاں سے ملے تھے، یہ ہمارے لیے بیکار ہیں۔ نازو نے کہا، بیکار کیسے ہو گئے؟ یہ سب نہ ہوتا تو آپ سب لوگ پار کیسے اترتے؟ مجھ سے سودا کیسے کرتے؟ اسے آپ رکھو، آپ کے کام آئے گا بعد میں، وہ بولا۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد نازو اور گل اسے قائل کرنے میں کامیاب ہوئیں اور اس نے زیور اس شخص کی طرح قبول کیا جس نے زندگی میں ملنے والی پہلی بیک کو جیب میں رکھا ہو۔ اب احسان مندی سے زیادہ شرمندگی کے جذبات غالب تھے۔ وہ افسردہ تھا، ندامت کا شکار تھا۔ اس کے پاس نہ ہمت تھی نہ الفاظ تھے کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کر سکتا۔ چلو اب کسی کشتی والے سے بات کرو، میں نے کہا۔ آپ پھر کبھی آؤ گے ادھر؟ وہ بولا۔ مشکل ہے، مگر کیا پتہ قسمت لے آئے۔ ہمیں امید ہے کہ تم جلد از جلد رجنی کو باہر لے جاؤ گے اور علاج سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے رامن کا خیال آیا۔ کتنی دکھ بھری تھی اس کی زندگی اور موت۔ ہم نے تو چاہا تھا اس کو بدبختی کے گرداب سے نکال لیں، اس کی ماں واپس اپنے وطن کی مٹی دیکھے اور اسی مٹی کی ہو جائے، اس کی بہن بآبرو زندگی گزارے اور وہ خود ایک ٹیکسی کا مالک ہو، اس سے دوسری خریدے، مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ، رامن کی بدبختی نے ہماری خواہش کو شکست دی۔ خدا کرے اجیت سنگھ کے ساتھ ایسا نہ ہو، ہماری خواہش پھر ناکام نہ ہو۔ رات کے 9:30 بجے تھے جب ہم نے اسے الوداع کیا۔ وہ ہم سب سے گلے مل کر رویا اور ہماری کشتی کے روانہ ہونے کے بعد بھی کنارے پر کھڑا ہاتھ ہلاتا رہا۔ پھر اندھیرے میں اس کا وجود تحلیل ہو گیا۔ کشتی دریا کی خاموش موجوں کے سینے پر چلتی گئی۔ اس کا ملا ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کا ساتھ دینے والا جوان بیٹا تھا۔ وہ بڑی محنت سے چپو چلا رہے تھے۔ اگر ہم موٹر بوٹ لیتے تو بہت کم وقت میں دریا کو عبور کر لیتے، جس کا پاٹ سردیوں میں سمٹ کر چند فرلانگ تک محدود ہو گیا تھا۔ لیکن وہ بوڑھا بنت سماجت کرنے لگا تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ تیز رفتاری کے اس دور میں وہ مالی مشکلات کا شکار تھے۔ سب موٹر بوٹ لانچ میں سفر کرتے تھے، خصوصاً رات کے وقت لوگ کم سے کم وقت میں حفاظت کے ساتھ دریا پار کرنا چاہتے تھے۔ 500 کی رقم اس کے لیے اتنا بڑا خزانہ تھی کہ وہ تقریباً ہمارے پاؤں پڑ گیا تھا کہ ہم اسے خدمت کا موقع دیں۔ آدھا راستہ بڑی مشکل سے 1 گھنٹے میں طے ہوا۔ کشتی کو دریا کے بہاؤ کے خلاف لے جانا سخت مشقت طلب کام تھا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود بیٹا باپ کشتی کو سیدھا نہیں لے جا سکتے تھے۔ وہ ترچھے رخ جا رہے تھے، چنانچہ پاٹ کی اصل چوڑائی سے 2 گنا فاصلہ طے کر رہے تھے۔ یہ کشتی چلانے والوں کا اپنا اندازہ تھا کہ وہ کہاں سے روانہ ہوں گے، بہاؤ کے ساتھ کتنا ترچھا جائیں گے اور دوسرے کنارے پر کس جگہ اتریں گے۔ میں نے 1 گھنٹے بعد کہا، بابا جی تم بہت تھک گئے ہو، کچھ آرام کر لو۔ آرام؟ بوڑھا خامتے ہوئے بولا، کیسی باتیں کرتے ہوئے سرکار، ناؤ آگے نکل جائے گی۔ آگے کہاں؟ میں نے کہا، جہاں آپ کو اترنا ہے اس سے آگے، بہاؤ کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، تمہارا بیٹا اور تم باری باری کشتی چلاؤ۔ اس نے کہا، ناؤ آگے چلی جائے گی۔ میں نے کہا، جانے دو۔ اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا، جانے دوں؟ کہاں اترنا تھا آپ کو سرکار؟ میں نے کہا، جہاں سب اترتے ہیں، اس سے آگے میل 2 میل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غالب نے کہا، ہم پیدل آ جائیں گے سیر کرتے ہوئے۔ اس کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آئی کہ ہم گھاٹ پر کیوں اترنا نہیں چاہتے، اور اتنی رات کو اندھیرے میں پیدل چل کے واپس گھاٹ تک آنے میں کون سی تفریح ہے؟ سرکار، ہمیں واپس آنا مشکل ہوگا، اتنی دور جانا آسان ہے، واپسی میں بہاؤ کے خلاف آنا پڑے گا۔ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک کہا تم نے، محنت واقعی زیادہ ہوگی، خیر ہم 200 اور دے سکتے ہیں۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، پھر خوشی سے دمکنے لگا۔ اس نے ایک دم چپو اٹھا لیے۔ اس کا بیٹا جو خاموشی سے ساری گفتگو سن رہا تھا، کشتی کھیتا رہا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد بوڑھے نے پھر چپو سنبھالے۔ اس کا بیٹا رک گیا۔ ان کی عمروں میں شاید 20 سال کا فرق ہوگا، مگر صحت کے لحاظ سے باپ بہتر تھا۔ بیٹا بلا وجہ ہنستا تھا اور کسی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ گونگا ہے، اس کے باپ نے کہا، اور اس کو بد دعا بھی لگی ہے۔ کس کی بد دعا؟ ایک فقیر کی۔ اس کی عقل خراب ہے، کوئی بات نہیں سمجھتا، بوڑھے نے کہا۔ اتنا بڑا ہو گیا سرکار، مگر بچے سے زیادہ نادان ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ذہنی طور پر ایب نارمل ہوگا۔ ذہنی پسماندگی ان غریب لوگوں کے نزدیک آسیب ہے یا فقیر کی بد دعا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ نیم پاگل فاتر العقل لڑکا تھا، مگر اپنے باپ کا مددگار تھا۔ اس کی جسمانی سے ٹھیک تھی، باپ کے لیے یہی کافی تھا۔ 2.5-3 گھنٹے بعد ہم جہاں دریا کے کنارے پر اترے وہاں مکمل ویرانی تھی۔
دریا کے خشک پاٹ پر کنکریوں کا فرش تھا جس پر چل کر ہم نے ایک فرلانگ کا فاصلہ طے کیا، پھر چکنی مٹی اور کیچڑ سے گزرے اور آخر کار اس سڑک تک پہنچے جو دریا کے پاٹ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ اس پتلی سی سڑک پر گھنے درخت ایک قطار میں لگائے گئے تھے، ان کے نیچے گھاس تھی جو خشک ہو گئی تھی۔ ہم نے اس پر پاؤں رگڑ کے جوتے صاف کیے اور پھر گھاٹ کی مخالف سمت میں روانہ ہو گئے۔ رات کے 1 بجے ہم نے سامنے سے آنے والی بس کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ہم بس کو رکنے کا اشارہ کرتے، بس ڈرائیور نے ہمارے قریب آ کر بریک لگائے۔ سوتے ہوئے مسافر جاگ کر کھڑکی کے شیشوں سے باہر جھانکنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، کہاں جا رہی ہے بس؟ ڈرائیور نے مونچھوں پر تاؤ دیا۔ آپ بولو کدھر جاؤ گے؟ میں نے کہا ہم تو اندور جائیں گے۔ تو پھر جاؤ، ڈرائیور بولا اور بس آگے بڑھ گئی۔ کچھ مسافر ہنس پڑے، کھلو کا پٹھا۔ میں نے کہا ایسی کون سی بات کہہ دی تھی آخر میں نے؟ پھر نہ جانے کیا ہوا، بس کچھ دور جا کے رک گئی۔ اس بار غالب آگے گیا۔ یہ مذاق کا کون سا وقت ہے؟ ڈرائیور نے مسافروں کو دیکھا۔ لو جی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مذاق اس نے کیا تھا، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے تمہارے سوال کا جواب دیا تھا۔ میں نے کہا کیا یہ بس اندور نہیں جاتی؟ غالب نے کہا یہاں سے کوئی بس اندور نہیں جاتی۔ ڈرائیور نے کہا تم مجنبی ہو، کیا پہلے ادھر نہیں آئے؟ نہیں، اور دوبارہ آئیں گے بھی نہیں۔ میں نے کہا یہاں جو ملتا ہے تم جیسا سیدھی طرح بات نہیں کرتا، الٹا جواب دیتا ہے۔ اس نے کہا باپو جی غصہ مت کرو، چلو بیٹھو، ابھی میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ عورتوں کو آگے بھیج دو، چلو خود بھی آ جاؤ ادھر، چل بے ادھر سے اٹھ۔ اس نے 2 مسافروں کو کھسکا کے ہم سب کو اپنے قریب جگہ فراہم کی۔ بس پھر چل پڑی۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دور کی پرانی بس تھی جس میں پگڑیوں، مونچھوں، دھوتیوں والے دیہاتی بھرے پڑے تھے اور ان سب کی نظر ہم پر جم کے رہ گئی تھی۔ 2-4 عورتیں بھی اونگتے اونگتے جاگ اٹھی تھی۔ بس کے اندر مسافروں کے علاوہ ایک بکری بھی استادہ تھی اور دائیں بائیں سر گھما کے مسافروں سے اظہار الفت کر رہی تھی، مگر کوئی اس بے تکلفی کا برا نہیں مان رہا تھا۔ یہ تو آپ کو قسمت سے جگہ مل گئی، ڈرائیور نے کہا۔ دن میں تو کھڑے رہتے سڑک پر، کسی بس میں جگہ نہ ملتی، نہ اندر نہ باہر چھت پر۔ خیر اب یہ بتائیے کہ آئے کہاں سے ہو؟ میں نے کہا دریا پار سے۔ غالب نے کہا ہری پور سے لالا جی کے گھر سے۔ اپنے لالا ودیا ناتھ جی کے گھر سے؟ ڈرائیور بولا گاڑی نہیں بھیجی انہوں نے؟ میں نے کہا گاڑی خراب نہ ہوتی تو ہم اس بس میں نظر نہ آتے، مجبوری تھی۔ ڈرائیور نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور اب گل کی بجائے نادوں کو گورنے لگا۔ لالا جی نے یہ نہیں بتایا کہ اندور کتنی دور ہے اور وہاں جانے کے لیے 3 بار بسیں بدلنی پڑتی ہیں؟ بتایا تھا۔ میں نے کہا اب تم یہ بتا دو کہ ہمیں کہاں تک لے جاؤ گے اور آگے ہم کون سی بس پکڑیں استاد؟ یہ ہوئی نا بات، لاؤ کرایہ نکالو۔ ڈرائیور استاد کا خطاب پا کے خوش ہو گیا تھا۔ کرایہ وصول کر کے اس نے ہمیں بڑی وضاحت سے بتایا کہ ہمیں کہاں اترنا ہوگا، پھر کس وقت کون سی بس ملے گی اور اندور لے جانے والی بس ہمیں کس وقت اندور پہنچائے گی، ہمیں کس بس میں کتنا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ باری باری گل اور نازوں کو گورنے کے علاوہ استاد اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتا تھا۔ سگریٹ کو اس نے بند مٹھی میں دبا رکھا تھا اور جب وہ کش لیتا تھا تو اپنے ہاتھ کو حقے کی نیب فرض کر کے شوں سے اندر سانس کھینچتا تھا۔ دھوئیں کو کافی دیر اپنے سینے میں روک کے ناک سے نکالتا تھا اور داد طلب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کی نظر ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہر جگہ تھی سوائے سڑک کے۔ 3:30 بجے ایک سنسان بس اسٹینڈ پر سارے مسافر اتر گئے۔ ان میں سے بیشتر وہیں برآمدے جیسی جگہ میں پڑ کے سو گئے۔ وہ ویٹنگ روم تھا اور ان مسافروں کو غالباً صبح سے پہلے کوئی بس نہیں پکڑتی تھی۔ چند مسافر دوسری طرف لپکے۔ ان میں سے ایک نے ہمیں بھی اشارے سے بتایا کہ اب وہ بس آگے لے جائے گی۔ ڈرائیور نے اسے ڈانٹ کے بھگا دیا اور خود ہمیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے دوسرے ڈرائیور سے مذاکرات کیے اور ہمارے معزز ہونے کا یقین دلا کے رخصت ہوا۔ دوسرے ڈرائیور نے ہمیں بادل نخواستہ معزز تسلیم کیا، وہ بھی اس لیے کہ ڈرائیور برادری کے ایک فرد نے ہماری سفارش کی تھی، ورنہ اپنی نظر میں اس کے لیے اپنے سوا کوئی معزز نہ تھا۔ اس سے ہمارے تعلقات تمام راستہ سابقہ ڈرائیور کی طرح خوشگوار نہ ہو سکے۔ میری اور غالب کی خوش خلقی، انسان دوستی کے جذبات بالکل کام نہ آئے۔ میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال نے نوازی۔ ہم بھینس کے آگے بین بجانے سے عاجز آ گئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ڈرائیور کے نزدیک ہم شہری تھے اور غالباً وہ ہر شہری کو پڑھا لکھا، مکار، چالاک، بے شرم اور بے دھرم سمجھتا تھا۔ جب ہم آپس میں انگریزی بولنے لگے تو کشیدگی بڑھ گئی۔ دوسری بس کے شریک سفر بھی کم دیہاتی نہ تھے۔ ان کا اکا بکا ہو کے ہمیں دیکھنا فطری سی بات تھی،
مگر ان میں سے کوئی بد اخلاق نہیں تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک عورت کے بچے کی طبیعت بگڑ گئی اور اس نے الٹی کی تو میرے جوتے خراب ہو گئے۔ عورت بچے کو بھول کے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سرکار، غلطی ہو گئی، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ میں نے کہا، نہیں، یہ کیا کر رہی ہو؟ بچے کو سنبھالو، کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ آپ کے جوتے۔ وہ جوتوں کو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا، جوتے خراب ہو گئے تو کیا، دھل جائیں گے، اس میں تمہاری کیا غلطی ہے، چلو چھوڑو۔ نازو نے رومال سے بچے کا منہ صاف کیا، کیونکہ جس کپڑے سے وہ عورت جوتے صاف کر چکی تھی اسی سے بچے کا منہ صاف کرنا چاہتی تھی۔ یہ گندا کپڑا پھینک دو، نازو نے کہا اور اسے اپنا رومال دے دیا۔ ایسے تو اور بیمار ہوگا یہ۔ میں نے کہا، تم نے دوائیں رکھی تھی نا؟ گل نے اقرار میں سر ہلایا۔ بچوں کی دوا تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا، اینٹی الرجک گولیاں ہیں نا، ایک گولی دے دو، کام چل جائے گا ابھی۔ گل نے ایک پیکٹ سا مجھے تھما دیا۔ میں نے اس میں سے ایک گولی نکال کر عورت کو دی۔ یہ اسے پانی کے ساتھ دے دو، صبح ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ یکلخت فضا بدل گئی۔ ڈرائیور شرمندہ نظر آنے لگا۔ ہم سب کی نظر میں نیکی کے فرشتے بن گئے۔ دیہاتی ہمارے رویے سے متاثر ہونے لگے۔ اس دیہاتی عورت کا شوہر تو بندہ بے دام ہو گیا تھا۔ غالباً بچے کو کسی چیز سے الرجی ہو گئی تھی۔ بس میں پیٹرول کی بو سے بہت سے بڑے لوگ بھی متلی محسوس کرتے ہیں۔ صرف آدھے گھنٹے بعد نڈال بچہ ٹھیک ہو کر مسکرانے لگا اور کھیلنے لگا تو میں ڈاکٹر صاحب بن گیا۔ ہر زبان پر ڈاکٹر صاحب کے دستے شفا کا ذکر تھا۔ بس ایک گولی تھی اور بچہ ٹھیک۔ کمال ہے یہ تو۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جب یہ بس اپنے سفر کے آخری سٹاپ پر پہنچی تو ڈرائیور نے ہمیں چائے پر مدعو کیا۔ وہاں مجھے کوئی چائے خانہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر بس سٹینڈ کے پچھلے حصے میں سٹاف روم تھا۔ وہاں اس نے خود چائے بنا کے پیش کی، کیونکہ اندور جانے والی بس کے آنے میں 1 گھنٹہ تھا۔ سٹاف روم میں 2 کلینر سو رہے تھے جن کو ڈرائیور نے باہر نکال دیا اور ہم نے وہاں 1.25 گھنٹہ بڑے آرام سے گزارا۔ سٹاف روم کے ساتھ باتھ روم بھی تھا۔ چائے جیسی بھی تھی، صبح کے سرد موسم میں اپنا کام دکھا گئی۔ ہم اندور جانے والی بس میں سوار ہوئے تو بالکل تازہ دم تھے۔ یہ بس بھی بہت بہتر تھی اور بس میں ہماری سیٹ آگے پیچھے تھی۔ آگے والی سیٹ پر نازو کھڑکی کے ساتھ تھی اور اس کے برابر غالب تھا۔ میرے ساتھ گل تھی اور کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی۔ ہمارے بیگ سیٹوں کے نیچے محفوظ تھے۔ روانگی کے 1 گھنٹے بعد سورج نکلا تو ہم سب مبہوت بیٹھے اس منظر کی دلکشی کے ہر لمحے میں کھوئے رہے۔ آسمان کا رنگ دیکھتے دیکھتے آتشیں سنہرا ہو گیا۔ پرندوں کے پر فضا میں پرواز کرتے نظر آنے لگے۔ بس کی بند کھڑکیوں کے باہر یقیناً سردی تھی، مگر اندر کی فضا انسانوں کے جسم کی حرارت سے گرم تھی۔ دھند گہری ہوئی تو سورج کا زرد گولا ایسے افق پر طلوع ہوا جیسے 14ویں شب کا چاند ہو۔ پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹنے لگی۔ چاندنی جیسی دھوپ کا رنگ نکھرتا گیا۔ اجلی سفید دھوپ میں دیہی زندگی کے نقش ابھرنے لگے۔ کھیتوں میں ہل چلانے والے اور بستے اور تختیاں لٹکا کے اسکول جانے والے بچے، گھروں میں معمولات سر انجام دینے والی عورتیں، صبح دم روانہ ہو جانے والی بارات جس میں عورتوں مردوں سمیت 20-25 افراد شامل تھے۔ کلفدار پگڑی باندھے، گلے میں ہار ڈالے دولہا سب سے آگے شہنائی جیسے ایک ساز بجانے والے کے نقشے قدم پر چل رہا تھا۔ عورتوں نے لال پیلے چھینٹ کے لہنگے اور رنگ برنگی چنریاں اوڑھ رکھی تھیں۔ یہ منظر گزر گیا تو سڑک کے کنارے پولیس کے اہلکار کسی کو ہتھکڑی ڈالے نظر آئے۔ پھٹے کپڑوں والا خستہ حال ملزم ننگے پاؤں تھا اور سردی یا خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہم سب خاموش تھے۔ بس خاصی رفتار سے رواں تھی اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ خطرات کی وہ دلدل جس میں ہم مدت سے پھنسے ہوئے تھے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ایک بار پھر تحفظ اور سلامتی کے احساس نے ہمارے دلوں میں امید، حوصلے کی دبی ہوئی چنگاری کو روشن کر دیا تھا۔ مایوسی، ناکامی کا خیال ماحول کی دھند کی طرح چھٹ رہا تھا۔ مستقبل پر یقین کی دھوپ پھیل رہی تھی۔ ابھی تک کہیں بھی کسی بس کو روک کر چیک نہیں کیا گیا تھا۔ شاید رات کے وقت قانون کے محافظ زیادہ مستعد نہیں رہتے۔ دن کے اجالے میں کیا ہوگا، یہ بہت جلد معلوم ہونے والا تھا۔ ہم اس راستے سے بھٹک کر بہت دور نکل آئے تھے جس پر ہمارے پیچھے لگے ہوئے شکاری ہر سراغ سے ہماری منزل کا تعین کر لیتے تھے۔ اب ہم دور افتادہ اور گمنام راستوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے تھے اور ایسے علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں ابھی تک ہمارے افسانے نہیں پہنچے تھے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے شہر کی سڑک پر جان بچا کے بھاگنے والا پرانے شہر کی گلیوں میں گھس جائے اور اس کا تعاقب کرنے والے انہی بھول بھلائیوں میں ٹاپتے رہ جائیں۔ 10 بجے بس رکی اور مسافر اتر گئے۔ آس پاس اور بھی بہت سی مسافر بسیں مختصر قیام کے لیے آ رہی تھیں اور روانہ ہو رہی تھیں۔
ڈرائیور نے ہمیں مطلع کیا کہ یہاں ناشتہ ملتا ہے، اس کے بعد بس دوپہر کے کھانے تک کہیں نہیں رکے گی، ہم بھی کچھ کھا پی لیں۔ غالب نے کہا۔ میں نے کہا باہر بہت لوگ ہیں، ناشتہ یہیں منگواتے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی تاڑ لے تو اچھا خاصا پرسکون سفر پھر جان بچانے کے لیے فرار کی کوشش کی نظر ہو جائے۔ کسی کو اشارہ کر کے بلا لو۔ ہماری طرح بس میں بیٹھے رہنے والے دو ہی مسافر تھے، ایک بہت بوڑھا شخص تھا اور دوسری کوئی مسلمان عورت جو پردے کی سخت پابند تھی اور شٹل کاک برقعے کے اندر روپوش بیٹھی تھی۔ غالب کے اشارے پر پہلے اخبار والا آ گیا، اس کے پاس سب ہندی کے اخبار تھے۔ انگریزی اخبار نہیں ملے گا؟ میں نے کہا۔ کون سا اخبار؟ وہ بولا۔ ٹائمز آف انڈیا، اسٹیٹ مین یا کوئی اور۔ کل کا ملے گا، وہ بولا، ادھر شام کو آتا ہے۔ میں نے کہا کل کا ہی لا دو اور ذرا چائے والے کو بھیج دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ناشتے سے پہلے وہ اخبار لے آیا، گزشتہ روز کے اخبار کے 2 روپے لے گیا۔ اس کے پہلے صفحے کی خبریں پڑھ کر میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، الفاظ آپس میں مکس ہونے لگے اور حروف کی سیاہی یوں بہنے لگی جیسے کاغذ پر لہو پھیل گیا ہو۔ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا، مرزا یہ کیا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے لہجے کی وحشت نے غالب کو سراسیمہ کر دیا، اس نے اخبار مجھ سے چھین لیا۔ مرزا یہ سب جھوٹ ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ سب سرخیاں۔ غالب نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے، سرکاری اطلاعات۔ نازو نے کہا، ایسے چلاؤ مت، لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے، آخر یہاں سبھی اخبار پڑھ رہے ہیں، دیکھو باہر۔ میں نے باہر دیکھا، بینچوں اور کرسیوں پر ناشتہ کرنے والے، چائے پینے والے بھی ہندی اخبار پڑھ رہے تھے، پڑھ کے سنا رہے تھے، اور سننے والے بڑے انہماک سے بھارتی فوج کی فتوحات اور پیش قدمی کے شاندار افسانے سن رہے تھے۔ مغربی پاکستان کی سرحد پر لڑائی چھڑ گئی تھی، ہندوستانی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ شیخ مجیب کی اپیل پر بھارتی خائی کمان نے لبیک کہا تھا اور مشرقی پاکستان کی نہتے عوام کو پاکستانی فوج کے مظالم سے نجات دلانے، بنگالیوں کی جدوجہد آزادی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرف سے حملہ کر دیا تھا۔ صورتحال اتنی سنگین تھی کہ مشرقی پاکستان کے ہر شہر، قصبے، گاؤں میں جنگ ہو رہی تھی۔ ہندوستانی اخبار یہ بتا رہے تھے کہ بنگالیوں کے جذبہ حریت کو فتح حاصل ہو رہی ہے اور پاکستانی فوج بیسور ہوتی جا رہی ہے اور بنگلہ دیش کی تشکیل کے خواب کو تعبیر مل رہی ہے۔ بھارتی افواج کی مدد سے ہندو سرمائے سے اور ایک بین الاقوامی سازش کے تحت مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے والے کامیاب ہو رہے تھے۔ اس سے کا آتش فشاں میرے اندر پھٹ پڑا۔ میں نے اس اخبار کو پھاڑ دیا، بکواس کرتے ہیں یہ سب اخبار والے۔ غالب نے اخبار مجھ سے چھین لیا۔ سکندر، ہوش میں آؤ، ایسے جذبات کا مظاہرہ ہمارے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے خود کو سنبھال کر کہا، اخبار میں جو کچھ ہے سب جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوگی۔ غالب نے کہا، مثلاً یہ خبر تو سب کے حوالے سے دی گئی ہے کہ مغربی پاکستان کی سرحد پر جنگ چھڑ گئی ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، اور مشرقی پاکستان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے یہ بھی تصدیق طلب ہے۔ اگر انڈین آرمی پہنچ گئی ہے بنگال میں تو خون ریزی لازمی ہے۔ غالب نے خبروں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، اب یہ خانہ جنگی نہیں، 2 ملکوں 2 قوموں کی جنگ ہے، انہیں کیا حق پہنچتا ہے ہمارے ملک کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا؟ حق اور ناحق کی بات مت کرو، یہ مائٹ از رائٹ سوسائٹی ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، غدار جب ہمارے درمیان ہے تو ہم دوسروں کو کیا کہیں؟ خانہ جنگی کب سے چل رہی تھی، اب خود انہوں نے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے، اپنے دشمنوں کو بلا لیا ہے مدد کے لیے۔ تو ناشتے والا ایک ٹرے لے کر آ گیا، مگر اب بھوک کسی کو نہیں تھی، سب مایوس اور دل شکستہ تھے، یوں لگتا تھا جیسے ہم ہار گئے اور دلاور جیت گیا۔ ہماری سب جدوجہد رائے گاں گئی، ہر قربانی ضائع ہوئی، مشرقی پاکستان میں شہید ہونے والوں کے لہو کی آبرو مٹ گئی، قومیت پر یقین رکھنے والوں کا ایمان بک گیا، دل کی ہر دھڑکن تکرار کرتی تھی، ناممکن ناممکن ناممکن۔ عقل فریاد کرتی تھی کہ دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا، خشر بپا ہو گیا، تم اب بھی ہوش میں نہیں آئے تو کب آؤ گے؟ حقیقت سے آنکھیں چرانے سے کیا ہوگا؟ کب تک نہ مانو گے تم کہ جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا؟ ایسا تم نہیں چاہتے تھے، تمہارے کروڑوں ہم وطن، اسلام کے نام لیوا پاکستان بنانے والے وہ سب نہیں چاہتے تھے، مگر مائٹ از رائٹ سوسائٹی، امریکہ، روس، اقوام متحدہ، یہودی اور اسلام دشمن عناصر پاکستان کے وجود کو تسلیم نہ کرنے والے سب بیگ ہو گئے تھے۔
باہر والا آیا اور ناشتہ جوں کا توں واپس لے گیا۔ اس نے چائے کے پیسے وصول کیے، کھانا پینا نہیں تھا تو کیوں منگوایا، اس نے کہا اور نیچے اتر گیا۔ مسافر پھر بس میں آ بیٹھے، بس پھر چل پڑی۔ گل اور نازو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بار بار آنکھیں صاف کرتی تھی۔ میرا دماغ گرم ہو گیا تھا، میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا مگر ضبط کرنے پر مجبور تھا۔ میرے آس پاس لوگ اس صورتحال پر تبصرے کر رہے تھے، وہ سب بھارتی تھے، ان کے لیے یہ خبر اچھی تھی، وہ خوش تھے۔ بھارتی فوجیں فتح حاصل کر رہی تھی، بنگالی حریت پسندوں کی مدد کر رہی ہیں، پاکستان کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ مغربی پاکستان نے بہت ظلم کیا، بہت استحصال کیا بنگالیوں کا۔ شیخ مجیب ان کا نجات دہندہ ہے۔ اندرا گاندھی نے کہا ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، مظلوم کی پکار کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بنگالیوں پر پاکستانی فوج کے انسانیت سوز مظالم کو خاموش تماشائی بن کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سب سنتے رہے، سب برداشت کرتے رہے۔ ہم نے اخبار کی ایک ایک سطر کو کئی بار پڑھا، بس میں ریڈیو بھی تھا، لوگ ہر 1 گھنٹے بعد نشر ہونے والا بلیٹن سننا چاہتے تھے۔ ڈرائیور بھی بھارتی تھا، سب کے ساتھ وہ بھی بڑھ بڑھ کے بول رہا تھا۔ وہ سب پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے۔ پاکستان کے دشمنوں کے درمیان ہم چاروں ایسے تھے جیسے بھوکے بیڑیوں کے درمیان خرگوش۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہم کون ہیں تو وہ پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے خود ہماری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ اگر انہیں یہ احساس ہو جاتا کہ ہم جذباتی طور پر ان کے ساتھ نہیں تو دشمن قرار پاتے۔ گل اور نازو کو روتا دیکھ کر ایک شخص نے کہا، کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ غالب نے فوراً کہا، ہمارا خاندان مٹ گیا ہے۔ کسی حادثے میں؟ ایک اور شخص نے کہا، ہاں بہت بڑا حادثہ تھا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں بچا۔ اب میں رو سکتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے میرے الفاظ کا مطلب وہ سمجھا جو میرا مطلب نہیں تھا، وہ مجھے تسلی دینے لگے۔ غالب نازو اور گل کو تسلی دینے لگے، حادثے کی تفصیلات پوچھنے لگے۔ ہم انہیں کیا بتاتے؟ تنگ آ کے انہوں نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ شام کو ہم اندور پہنچے۔ اب یوں لگتا تھا کہ ہمارے کرنے کو کچھ نہیں بچا۔ ہمارا عزم، حوصلہ، جوش، ولولہ شکست کے احساس میں ڈل گیا تھا۔ ہم اچانک خطرے کے وجود سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ بہت دیر تک ہم بس اسٹینڈ کی گہما گہمی میں خاموش کھڑے رہے، سوچتے رہے کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔